اسٹیج پر رونق افروز مقدس علماء کرام و شورائے اعظام خصوصیت کے ساتھ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت نواز قوم و ملت استاد الکریم حضرت علامہ حافظ و قاری جمال رضا احمد برکاتی صاحب قبلہ اور نواز قوم و ملت حضرت حافظ و قاری سراج صاحب قبلہ اور جو ہم سب کے مہمان نوازی فرمانے والے پیکر اخلاص و محبت ہمدرد قوم و ملت جناب عبد المبین برکاتی صاحب قبلہ اور ہمیں یہاں تک لانے والے ساتھی محترم ساتھی دل عزیز حضرت حافظ و قاری ساحل رضا صاحب قبلہ، معزز و محترم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ محفل پاک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے سجائی اور رچائی گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ بیان کروں، اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں لائق مبارکباد پیش کرتا ہوں عالی جناب عزت مآب عبد المبین صاحب کو کہ وقت کی جو ضرورت ہے، یقیناً تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے اندر تعلیم تو ہے، ہمارے درمیان لوگ پڑھے لکھے تو ہے، مگر تربیت یافتہ بہت کم لوگ ہیں، ہے نہیں؟ یقیناً مدرسے میں آنے کے بعد میرا دل خوش ہو گیا، اور جب میں کیرلا گیا تھا تو وہاں میں نے بچوں کو دیکھا تھا کہ وہاں کے اساتذہ کرام اور جو درس و تدریس دینے والے تھے وہ بچوں کو صبح صبح نماز پڑھانے کے بعد تسبیح پڑھایا کرتے تھے تاکہ انہیں دل صاف ہو جائے۔ دل صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ چہرہ تو ہر کوئی صاف کر لیتا ہے، مگر دل صاف کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ دل صاف کرنے کے لیے ولی کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا استاد ہوتا ہے ویسا شاگرد ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں حضرت حافظ و قاری جمال رضا برکاتی صاحب قبلہ، یقیناً میں انہی سے تعلیم حاصل کیا ہوں، اور یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد الجامعۃ الاحمدیہ قنوج اور اس کے بعد بریلی شریف۔ معزز و محترم سامعین کرام، وقت زیادہ نہ لے کر میں شروع ہو رہا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین کرام، آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاشق رسول سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ اگر صحیح لگے اور سمجھ میں آئے تو مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سالہ سال مجاہدہ کرنے کے بعد میں نے ایک مرتبہ یہ عہد کر لیا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اللہ رب العزت مجھے نہیں کھلائے گا، میں اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ اللہ رب العزت مجھے نہیں پلائے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقریباً 40 دن گزر گئے مگر میں نے کچھ نہیں کھایا اور کچھ نہیں پیا، مگر میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ میرے گھر کے راستے سے سید شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا،
اور انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ گھر بلانے کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے ہمیں کھانا بھی کھلایا اور پانی بھی پلایا۔ کھلانے اور پلانے کے بعد آپ نے فرمایا، اے عبد القادر، تیرا عہد پورا ہو چکا ہے، بلکہ تم نہیں کھا رہے ہو، بلکہ میں اللہ کے حکم سے میں تمہیں کھلا رہا ہوں، تمہیں پلا رہا ہوں۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد خلافت سے سرفراز فرمایا۔ جب اس واقعے پہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور ولیوں میں کیا اعلیٰ ہے رتبہ غوث اعظم کا، ولیوں میں کیا اعلیٰ ہے رتبہ غوث اعظم کا، دنیا بھر میں بجتا ہے ڈنکا غوث اعظم کا۔ اور ایک شعر رد میں کہ تم کو مبارک ہو وہابی کالا کوا کھاؤ تم کو مبارک ہو وہابی کالا کوا کھاؤ تم، میں ہوں سنی کھاتا ہوں مرغا غوث اعظم کا، میں ہوں سنی کھاتا ہوں مرغا غوث اعظم کا۔ معزز و محترم سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ آیت کریمہ یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ معزز و محترم سامعین کرام، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ میری گفتگو کو غور سے سنیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس بات کا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اسے کرنا، اور جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس سے رک جانے کا نام اللہ سے ڈرنا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا یہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ معزز و محترم سامعین کرام، اسلام یعنی مسلمان ہونے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ علماء کرام تشریف فرما ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب جب اللہ سے ڈرنے کا حکم دے دیا گیا، حکم صادر ہو گیا کہ اللہ سے ڈرو، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، حج کرتے رہو، مگر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان تو اتنے میں مضبوطی کا نام ایمان ہے، یعنی اگر کلمہ پڑھ لے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، اگر مالدار ہو، زکوٰۃ ادا کرے، اس کا نام مسلمان ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے اتنے ہی پہ بس نہیں کیا، آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جس سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا بھی ضروری، روزہ رکھنا بھی ضروری، حج کرنا بھی ضروری، زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری، اور اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ، روزہ کے ساتھ ساتھ، حج کے ساتھ ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معزز و محترم سامعین کرام، انہی سچوں میں سے ایک سچا، انہی اچھوں میں سے ایک اچھا کا نام عبد القادر ہے۔ سیدی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدا ہونا ہی کرامت ہے، اس لیے کہ جب عورت 60 سال کی ہو جاتی ہے تو ان سے بچہ تولد نہیں ہوتا، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی ماں کی عمر جو ہے 60 سال تھی۔ تو غوث اعظم کا دنیا میں آنا ہی ایک کرامت ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چاہے علماء دیوبند ہو یا علماء اہل حدیث ہو، چاہے کسی فرقے کے ماننے والے ہو، ہر ایک کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے کہ سید عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہے۔ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سچے ولی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ سناؤں جنہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ بیٹا عبد القادر تیرا نام پوری دنیا میں جاری و ساری رہے گا۔ وہ بزرگ کون ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں بزرگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سرکار نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو ان میں سے ہے جن کے سبب میں قیامت کے دن فخر کروں گا۔ سرکار جس پہ فخر کرے ان کا نام ہے حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار فرما رہے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک بات بتا دوں کہ مقام نبوت میں کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اور مقام ولایت میں کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ کا نام ہے غوث اعظم۔ ایک بار گردن یعنی تمام انبیاء کی گردنیں جھکی تھی اور رسول اعظم کے لیے نہ اس کے بعد گردنیں جھکی ہے نہ دوبارہ جھکے گی، اور مقام ولایت میں ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گردنیں جھکی ہے، اب نہ دوبارہ جھکے گی، نہ دوبارہ جھکی ہے نہ دوبارہ جھکے گی۔ آپ اس کو یاد رکھیں کہ مقام نبوت میں سب سے افضل و اعلیٰ کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اور مقام ولایت میں سب سے افضل و اعلیٰ کا نام ہے عبد القادر۔ عبد القادر کا بچپن بھی بے مثال ہے اور آپ کا جوانی بھی بے مثال ہے۔ ان تمام تر علماء کرام جو تشریف فرما ہے، میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں جب پڑھنے گئے تو ان کے استاد محترم نے سوال کیا، عبد القادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پڑھانا شروع کیا تو عبد القادر جیلانی نے بسم اللہ کے ساتھ ساتھ 18 پارہ پڑھ دیے۔ پڑھنے کے بعد جب کہ ان کے استاد محترم نے فرمایا، اے بیٹا عبد القادر یہ پارہ تم نے کس طرح یاد کیے؟ تو سید عبد القادر جیلانی نے عرض کیا تھا، اے میرے استاد محترم یہ میری والدہ کا دین ہے، یہ میری ماں کا دین ہے۔ جب میں ماں کی گود میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں روزانہ صبح اٹھ کر 18 پارہ روزانہ تلاوت کلام اللہ کیا کرتی تھی۔ اسی کی برکت ہے کہ اپنی ماں کے شکم میں رہ کر میں نے 18 پارہ یاد کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، معزز محترم سامعین کرام، اگر آج بھی ہماری ماں صبح صبح قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو یہ تو حقیقت ہے کہ بچہ عبد القادر نہیں بن سکتا، نہ عبد القادر کے باپ کی طرح کسی کا باپ ہو سکتا ہے، مگر میرا دعویٰ ہے اگر ماں روزانہ صبح اٹھ کر تلاوت کرنے لگے تو بیٹا عبد القادر بنے نہ بنے مگر غلام عبد القادر ضرور پیدا ہوگا۔ بیٹا عبد القادر غلام عبد القادر ضرور پیدا ہوگا، اس لیے کہ غوث اعظم کے باپ کی طرح نہ ہمارا باپ ہو سکتا ہے، نہ ان کی ماں کی طرح
اب کوئی ماں ہو سکتی ہے تو پھر غوث اعظم کی طرح کوئی بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر کنیز فاطمہ تو ہماری ماں بہنیں ہو سکتی ہے، اور بچہ غلام عبد القادر تو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس لیے میرے پیارے، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو مدرسے میں پڑھائیے، اور غوث اعظم اپنی ماں کے گود سے پڑھے، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پوری دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب تک تم بچے ہو اور تمہارے استاد اس لائق ہے تو مدرسہ میں پڑھو، اور جب تک تم بڑے ہو جاؤ اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر مہریرا جانا پڑے تو چلے جاؤ، بریلی جانا پڑے تو چلے جاؤ، مبارک پور جانا پڑے تو چلے جاؤ، مصر جانا پڑے تو چلے جاؤ، اس لیے کہ علم دین سیکھنا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا یہ کسی اور کا طریقہ نہیں بلکہ عبد القادر کا طریقہ ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، بریانی کم کھائیے، 11ویں شریف کی نیاز کم بریانی پہ دلائیے، کوئی ضروری نہیں کہ بریانی ہی بنے تب ہم خوش ہوں گے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ چاہے غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میرے نام سے صرف مرغا ہی بناؤ، صرف بریانی ہی بناؤ تبھی میں خوش ہوں گا، بلکہ اگر کوئی حلال مال پہ، حلال چیز پہ فاتحہ پڑھ دے غوث اعظم خوش ہو جائیں گے۔ مگر یاد رکھیے گا، اتنا تعلیم دینا کہ ہمارا بچہ حلال و حرام کے درمیان تمیز پیدا کر سکے غوث اعظم کی سنت ہے۔ اس لیے گوشت کم کھائیے مگر اپنی اولادوں کو پڑھائیے۔ چوبے پور میں بھی مدرسہ کھل گیا ہے عالم بنانے کے لیے، ہے نہیں؟ بہترین قاری بنانے کے لیے، بہترین حافظ بنانے کے لیے ضرورت پڑے پہلے اس مدرسے میں پڑھائیے، جب یہاں سے بچہ فارغ ہو جائے تو عالم بنانے کے لیے چوبے پور بھیجیے، اور جب بچہ اور پڑھ جائے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بریلی شریف بھیجیے، مہریرا شریف بھیجیے، وہاں بزرگوں کا فیضان بھی ملے گا۔ اس لیے ایک بات بتا دوں فخر کے ساتھ، مفتی سلیم صاحب جو عرص رضوی سنبھالتے ہیں، انہوں نے باضابطہ یہ منظر اسلام کو طلبہ کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اگر کسی کو باطنی تو سب کو حاصل ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا فیضان ملتا ہے، تراج الشریعہ کا فیضان ملتا ہے، مفتی اعظم ہند کا فیضان ملتا ہے، حجت الاسلام کا فیضان ملتا ہے، مگر علم ظاہری اور ظاہری طور پر اگر مزار پر انوار اگر کسی کے قریب ہے تو منظر اسلام ہے۔ اس لیے بریلی شریف کا پڑھا ہوا بچہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ علم میں کم رہے مگر عقائد میں کبھی صلح نہیں کرتا۔ یہ دیر ہے تاج الشریعہ کا۔ آپ سوچئے جس مدرسے کو خون اعلیٰ حضرت نے پلایا ہو، حجت الاسلام نے پلایا ہو، مفتی اعظم ہند نے پلایا ہو، اور جہاں سے تاج الشریعہ فخر ازہر اعدادیہ سے لے کر تخصص تک تعلیم حاصل کی ہو، اس مدرسے کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تعلیم سب سے پہلے اپنے مدرسے میں دلوائیے، جب یہاں سے بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے اس کے بعد اپنے بچوں کو دوسرے مدرسہ میں بھیجیے، مگر اپنی اولادوں کو پڑھائیے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ صاحب مولانا بننے کے بعد صرف جو ہے میلاد پڑھیں گے، امامت کریں گے، مدرسے میں پڑھائیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچہ عالم بننے کے بعد مدرسے میں پڑھائے یا امامت ہی کرے، اپنا کاروبار بھی کر سکتا ہے، جامعہ مصر بھی جا سکتا ہے، علی گڑھ بھی جا سکتا ہے، اور عالم کے ساتھ ساتھ اگر میرا بچہ ڈاکٹر ہوگا، عالم کے ساتھ ساتھ اگر میرا بچہ ماسٹر ہوگا تو ادھر قرآن بھی پڑھے گا، ادھر پیسہ بھی کمائے گا، ادھر جب کوئی آئے گا فیصلہ کرانے کے لیے اور ہمارے بچے جج بنیں گے تو بابری مسجد کی طرح غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا تو ہمارا بچہ بے معنی کر کے پیسہ نہیں لے گا، اس لیے کہ جب ہمارا بچہ علم دین حاصل کرے گا، ہمارا بچہ جب قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، ہمارا بچہ علم حدیث پڑھے گا تو سرکار نے جو فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو بیٹا کسی اور کے دروازے پہ جا کر جنت تلاش نہیں کرے گا بلکہ اپنی ماں کے پیروں کو دبا کر اپنے ماں کو خوش کر کر جنت گھر میں حاصل کرے گا۔
مگر یہ تبھی ہوگا جب آپ علم دین سکھائیں گے، ہے نہیں؟ علم دین سکھائیں گے، علم دین ضرور سکھائیے، اور علم دین کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے اور انجینئر بھی بنائیے، ماسٹر بھی بنائیے، مگر سب سے پہلے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو کوئی ڈاکٹری کا علم نہیں، انجینئرنگ کا علم نہیں، کوئی ماسٹری کا ڈگری نہیں، بلکہ اس سے اگر مراد ہے تو علم دین ہے۔ پہلے علم دین ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ اس لیے میرے پیارے، میں آپ سے گزارش کروں گا، مؤدبانہ مخلصانہ، وقت نہیں ہے کہ آگے کچھ میں بولوں، بس اتنا میں گزارش کروں گا اپنی ماں بہنوں سے بھی کہ اپنے گھروں کے اندر کم سے کم دین میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کریں۔ ایک مرتبہ سورہ واقعہ جو سورۃ الرحمن کے بعد ہے، 27ویں پارے کے نصف کی ادھر ہے، ضرور کریں انشاءاللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ بھوکا نہیں مرے گا، ہے نہیں؟ اس لیے تعلیم حاصل کیجئے اور اپنی اولادوں کو تعلیم حاصل کرائیے۔ اسی سے ہمارے غوث اعظم بھی خوش ہوں گے، اسی سے ہمارے رسول اعظم بھی خوش ہو جائیں گے۔ جب رسول اعظم خوش ہو جائیں گے، غوث اعظم خوش ہو جائیں گے، تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، ہمیں بولنے میں، آپ کو سننے میں جو قصدن یا سبن غلطیاں ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف عطا فرمائے، جو صحیح ہو اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔